وطن عزیز ملک پاکستان کو ایک اعزاز تو یہ حاصل ہے کہ اس ملک کے اندر ختم نبوت کی حفاظت کا قانون ہے، ختم نبوت کی حفاظت کا قانون ہے، اور دوسرا ہمارے ملک کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس ملک کے اندر سرکار کی عزت، سرکار کی ناموس کی حفاظت کا قانون بھی موجود ہے۔ ختم نبوت کے حوالے سے جو قانون بنا وہ 1974 میں اسمبلی میں ساری بحث ہوئی، یعنی ترمیم ہو گئی، اور قادیانیوں کو اہل اسلام کی صف لسٹ میں سے نکال کے عیسائی، ہندو، یہودیوں کے ساتھ شامل کیا گیا، اور ختم نبوت کو ایمان اسلام کی تعریف میں داخل کر دیا گیا۔ یہ دو ترمیمیں ہوئیں، ان دو شقوں کا اضافہ ہوا۔ دوسرا 1984 میں قادیانیت کے خلاف صدارتی آرڈیننس آیا، جس میں دو ٹوک لکھا گیا کوئی قادیانی آئندہ مرزے کو محمد نہیں کہے گا، مرزے کی بیوی کو ام المومنین نہیں کہے گا، مرزے کے چیلوں مرتدوں کو صحابی نہیں کہے گا، مرزے کی باتوں کو حدیث، کاموں کو سنت نہیں کہے گا، مرزے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ استعمال نہیں کرے گا، مرزے کے ماننے والوں کے لیے رضی اللہ عنہ عنہا اس جیسے جملے، اس جیسے دعائیہ کلمات استعمال نہیں کرے گا، مرزے کے خاندان کو اہل بیت نہیں کہے گا۔ یہ آئین، یہ صدارتی آرڈیننس ہے، اور مسلمانوں کو تلبیس سے کام لیتے ہوئے دھوکہ نہیں دیں گے، مطلب آذان کہیں اور شو کریں کہ ہم مسلمان، کلمہ پڑھیں شو کریں ہم مسلمان۔ یہ خبیث اپنے کفر کو اسلام کے نام پر پھیلا نہیں سکیں گے۔ یہ ہمارے وطن ملک پاکستان میں 74 اور 84 میں قادیانیت کے خلاف قانون سازی ہوئی، صدارتی آرڈیننس آیا، ختم نبوت کی حفاظت کی ضمانت ریاست نے لے لی۔ یہیں پر میں ایک بات عرض کر دوں، جب قانون بن جاتا ہے نا تو ریاست ایک اعلان کرتی ہے کہ اب یہ قانون بن چکا ہے، اب ہم خود ضامن ہیں۔ کس بات کے؟ اس قانون کے نفاذ کے۔ کس بات کے؟ اس قانون کی حفاظت کے۔ کس بات کے؟ اس قانون کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے باغی کے خلاف کارروائی کے۔ 302 کے خلاف ایک بندہ بولتا ہے تو ریاست کہتی ہے تم باغی ہو، تمہارے خلاف کارروائی ہم کریں گے۔ کوئی بندہ 302 کے قانون کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کرتا ہے، ریاست اس قانون کی حفاظت کرتی ہے۔ کوئی بندہ 302 کے قانون کے خلاف چلتے ہوئے کسی کو قتل کرتا ہے، ریاست قانون کو نافذ کر کے مجرم کو انجام تک پہنچاتی ہے۔ قانون کا بننا یہ ریاست کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ ہم ضامن ہیں اس قانون کی حفاظت کے بھی، نفاذ کے بھی، اور اس قانون کے خلاف بولنے والوں کے پروپیگنڈے کو لگام دینے کے بھی ہم ضامن ہیں۔ لیکن ریاست ختم نبوت کے قانون کے حوالے سے ان تینوں ذمہ داریوں سے کوتاہی برتتی ہے، کوئی کردار ادا نہیں کرتی، سارے قوانین کی ضامن بن گئی۔ یہ قانون بن گیا لیکن ریاست اس حوالے سے اپنا کردار ادا نہیں کرتی۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم تو بولیں گے، ہم تو کریں گے، لیکن تم بھی، یعنی ریاست بھی اپنا کردار ادا کرے۔ ایک تو یہ قانون، دوسرا یہ قانون ہے قانون ناموس رسول، یہ 1986 میں ہمارے آئین کا حصہ بنا، اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ ایک بندے نے نبی علیہ السلام کی توہین پر مشتمل کتاب لکھی، لاہور ہائی کورٹ کا وکیل ہے، توہین رسالت پر مشتمل کتاب لکھتا ہے، چھاپتا ہے، تقسیم کرتا ہے۔ وہ کتاب جناب محترم اسماعیل قریشی صاحب کو ملی۔ اسماعیل قریشی صاحب نے کتاب کا مطالعہ کیا، سپریم کورٹ کے اعلیٰ درجے کے بڑے وکیل تھے، سینئر وکیل تھے، کتاب کا مطالعہ کیا، خون میں اشتعال پیدا ہوا، غیرت ایمانی کو جوش ملا، غیرت مصطفیٰ اجاگر ہوئی، بڑھ گئی، تو آپ نے رد عمل میں دو کام کیے۔ اسماعیل قریشی صاحب نے دو کام کیے۔ پہلا کام، وفاقی شرعی عدالت میں ایک پٹیشن دائر کی کہ قانون سازی کو توہین رسالت کے سیلاب کو روکا جائے، گستاخ کو مؤثر سزا دی جائے، جس کی وجہ سے مجرم جرم سے باز آئے، آئندہ کوئی جرم کا ارتکاب نہ کرے۔ ایک تو پٹیشن دائر کی۔ دوسرا، انہوں نے ملک پاکستان کی مختلف تنظیموں کے قائدین، لیڈر، پیشوا، ان کا ایک اجلاس بلایا، کتاب سامنے پیش کی اور کہا دیکھو توہین رسالت ہوئی ہے، لیکن ہمارے وطن ملک عزیز میں عزت رسول کی حفاظت کے لیے کوئی مؤثر قانون نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے۔
جس محبوب کی عزت کے نام پہ اپنے ملک کو حاصل کیا، اس کی عزت کے دفاع کے لیے قانون ہی نہیں ہے، قانون کوئی نہیں ہے، قانون سازی ہونی چاہیے۔ یہاں پر بحث ہوئی اور یہاں پر بات چیت چلی تو 3 قراردادیں منظور ہوئی۔ پہلی، یہ جو کتاب ہے توہین امیز، اس کو ضبط کیا جائے۔ دوسری، گستاخ کو گرفتار کیا جائے۔ اور تیسری، گستاخ کو سزا دی جائے، قانون سازی کی جائے، سزا دی جائے۔ یہ 3 قراردادیں منظور 84 میں ہوئی۔ اچھا، یہ معاملہ چل رہا ہے، ابھی اس کا نتیجہ نہیں ملا، قانون نہیں بنا۔ تو آپ کے اسلام آباد ہوٹل میں ایک سیمینار کے دوران ایک وکیل آسمہ جہانگیر نے نبی علیہ السلام کی صرف امی کی توہین کی، آپ کی نسبت کچھ ہلکے جملے کے توہین امیز جملے کے۔ اب مجمع میں احتجاج ہوا، اسے کہا الفاظ واپس لو، اس نے نہیں لیے۔ پھر کچھ تحریک کو قوت ملی تو ہماری قومی اسمبلی کی ممبر محترمہ آپا نثار صاحبہ، میاں احسن اقبال کی والدہ، ان کو یہ سعادت ملی کہ انہوں نے قومی اسمبلی میں ایک قرارداد پیش کی جس میں مطالبہ تھا کہ گستاخ رسول کے لیے موت کا قانون مقرر کیا جائے، قانون سازی کی جائے۔ محترمہ آپا نثار فاطمہ کی قرارداد متفقہ طور پر منظور ہو گئی اور ملک پاکستان میں ایک شق کا اضافہ، آئین پاکستان میں ایک شق کا اضافہ ہوا جس کا قانونی نام ہے 295C۔ ہم اسے کہتے ہیں قانون، تو ہم عام عوام کہتی ہے قانون ناموس رسول، قانون کی کتابوں میں قانون توہین رسول، ہم قانون ناموس رسالت بھی کہہ دیتے ہیں۔ یہ قانون بنا، لیکن وفاقی وزیر قانون صاحب نے جب منظوری دی تو اس میں لکھا کہ گستاخ رسول کی سزا یا تو موت ہوگی یا عمر قید ہوگی۔ اس میں عمر قید والی سزا یہ غیر شرعی تھی۔ اسلام گستاخ کے بارے میں ایک ہی سزا کا اعلان کرتا ہے، یہاں پر 2 سزائیں۔ چنانچہ اسماعیل قریشی صاحب کو پھر سعادت ملی، انہوں نے 1987 میں پھر پٹیشن دائر کی اور فاضل جج صاحبان سے کہا کہ گستاخ کی سزا صرف موت ہے، قانون میں 2 سزاؤں کا ذکر ہے، سزائے موت، سزائے عمر قید۔ یہ سزائے عمر قید کے 4 لفظ یا سزائے عمر قید، ان 4 لفظ الفاظ کو قانون کی تشریح سے نکالا جائے۔ اب یہاں بحثیں ہوئی ہیں، کراچی کے اندر، اسلام آباد، پنڈی، لاہور، تاریخیں ڈلتی رہی اور جناب محترم اسماعیل قریشی صاحب استقامت کا پہاڑ بنے، نبی کی عزت کا دفاع کرتے رہے، نمائندگی کرتے رہے۔ بلاخر 1990 کے اندر وفاقی شرعی عدالت فیصلہ دیتی ہے کہ گستاخ رسول کی شرعی سزا جو قرآن و سنت سے ثابت ہے وہ صرف موت ہے، عمر قید نہیں ہے۔ اور صدر پاکستان کو کہا کہ اس قانون کی تشریح میں سے یا سزائے عمر قید کے الفاظ حذف کر دو۔ صدر پاکستان نے کام نہیں کیا اور وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ اس وقت سے نافذ العمل ہوا، لیکن آج تک ہمارے قانون کی کتابوں میں وہ الفاظ ویسے کے ویسے باقی ہیں۔ میں وکلا بارز کے اندر جب بھی پروگرام کے لیے گیا خاص طور پر ان کو متوجہ کیا، اور بھائی الفاظ باقی ہیں، غلطی ہو جائے گی، اور غلطی PTA ایک نمائندہ ادارہ ہے، ریاست کا، پاکستان کا ایک بڑا ادارہ ہے، وہ ایک بروشر شائع کرتا ہے، سوشل میڈیا پر وائرل کرتا ہے، اور اس میں جناب اس نے قوانین کو لکھا، جو اسلامی دفعات ان قوانین کو لکھا، پھر وہ قوانین کس جرم پر لگتے ہیں ان جرائم کو لکھا، پھر تیسرے کالم کے اندر ان جرائم کا ارتکاب کرنے والے کے لیے سزا کیا ہے ان سزاؤں کو لکھا۔ جب وہ PTA ادارہ 295C کو لکھتا ہے، جرم کے کالم میں آ کے لکھتا ہے کہ مجرم توہین رسالت کرنے والا، توہین رسالت جرم، پھر آگے لکھتا ہے کہ مجرم کو یا تو موت کی سزا ہوگی یا عمر قید کی سزا ہوگی۔ اتنا بڑا بلنڈر ابھی تک باقی ہے، کوئی احتجاج نہیں ہے، کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ آج ہم اسی مجمع کی وساطت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں قانون کی تشریح میں سے وہ الفاظ حذف کیے جائیں جو وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ اس کو نافذ کیا جائے۔ آپ مطالبہ کرتے ہیں، پتہ نہیں آپ کر جائیں اور وہاں آواز پہنچ جائے، آپ میں سے کوئی بندہ کام کر جائے، لیکن کھاتا سب کا کھل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دینی کاموں میں پیش قدمی کی توفیق دے، معاونت کی توفیق دے۔ یہ قانون تو بن گیا، لیکن اس قانون کے خلاف اس وقت سے پروپیگنڈا ہے،
پروپیگنڈے کے دو رخ ہیں. ایک ہے قوت کے بل بوتے پر، ڈنڈے کے زور پر، حکومتی پریشر قوت پر اس قانون کو ختم کرو ورنہ اس قانون میں ترمیم کرو. ترمیم کا مطلب قانون کو غیر مؤثر بنا دو، ختم کرو یا غیر مؤثر بنا دو، ترمیم کرو. اور دوسری طرف اس موقف کو قوت دینے کے لیے کچھ گماشتے چھوڑے ہوئے ہیں، پیڈ تنخواہیں لیتے ہیں اور وہ ایجنٹ بن کے کام کرتے ہیں، اور پھر ان کے تحت کچھ لوگ گمراہ ہو کے کالج یونیورسٹیز کے اندر اور جناب کالم شالم لکھنے والے وہ اس قانون پر بے بنیاد اعتراضات کرتے ہیں، سوالات کرتے ہیں. مقصد کیا؟ مسلمانوں کے ذہنوں سے اس قانون کی عظمت نکل جائے. جو اعتراضات کرتے ہیں میں نے ان کو 5 سوالات اعتراضات کی صورت میں جمع کیا. اگر بندہ ان 5 اعتراضات کو توجہ سے سنے، جوابات کو حاصل کر لے تو اس قانون کے حوالے سے مکمل شرح صدر ہو جاتا ہے، اشکالات کا ازالہ ہو جاتا ہے انشاءاللہ. پہلا اعتراض کیا کرتے ہیں کہ جناب یہ قانون کتاب و سنت سے ثابت ہی نہیں ہے. یہ قانون کتاب و سنت سے ثابت ہی نہیں ہے. ملک پاکستان کی عوام کی جذباتیت تھی، تحریک چلی، حکومت مغلوب ہوئی، قانون بن گیا. دوسرا، سرکار رحمت للعالمین ہے، حضور نے تو اپنے دشمن کو معاف کیے، ہمیں بھی چاہیے حضور کے دشمن کو معاف کریں. ہمارا عمل حضور کے عمل کے متضاد کیوں؟ تیسرا، اس قانون کا استعمال غلط ہے، اس لیے اس میں ترمیم کرو یا ختم کرو. چوتھا، اس قانون کے ذریعے غیر مسلموں کے حقوق پامال ہو جاتے ہیں. عموماً یہ 4 سوالات اور اس ٹائپ کے سوالات ملک پاکستان میں انگریز اخبارات کے آرٹیکلز میں بھی چھپتے ہیں. ہماری یونیورسٹیز کے اندر پروفیسر بھی بعض اوقات کر جاتے ہیں، اور کچھ نہیں تو ان میں سے کچھ باتیں مسلمان کے ذہن میں کھٹکتی رہتی ہیں. وہ میں چلتا جاؤں گا تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا. آپ دیکھیں کہ یہ قانون جو ہے، اس پر جو پہلا اعتراض ہے، یہ قانون قرآن و سنت سے ثابت ہی نہیں ہے. اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ حاصل کیا ہے؟ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اللہ نے سرکار کی عزت کی حفاظت کے لیے کوئی قانون نہیں دیا. لاہور سیشن کورٹ کے وکلاء میں ایک پروگرام تھا، ہمارے ممتاز قادری کے جو وکیل رہے جسٹس میاں نذیر اختر صاحب، وہ بھی مہمان تھے. تو میں نے وکلاء سے پوچھا، بڑے غور سے سنیے گا، وکلاء سے پوچھا کیا ایک انسان کی عزت کے دفاع کے لیے اللہ نے قانون دیا؟ کہتے دیا. مال کے دفاع کے لیے اللہ نے قانون دیا. جان کے دفاع کے لیے اللہ نے قانون دیا. میں نے کہا کیا پھر ممکن ہے جس کی عزت اللہ کو کل کائنات کی عزتوں سے زیادہ پیاری ہے، اللہ اس کی عزت کے دفاع کے لیے قانون نہ دے؟ آپ کی اور میری عزت کے دفاع کے لیے قانون ہے، اور حضور کی عزت کے دفاع کے لیے قانون ہی نہ ہو، سزا ہی نہ ہو. میں نے کہا کہ ملک میں قانون بنے، وکیل کو گالی دینا تو جرم ہے، جج کو گالی دینا جرم نہیں. مانو گے؟ تو جج صاحب بولے نہیں. میں نے کہا سر کیوں؟ کہنے لگے کہ اگر وکیل کو گالی دینا جرم تو جج کو گالی دینا بڑا جرم ہونا چاہیے. بھائی کیوں؟ کہتے جج کا مقام پروٹوکول زیادہ ہے. میں نے کہا سر پھر بتائیے اللہ کی نگاہ میں عام انسان کا مقام پروٹوکول زیادہ ہے یا محمد رسول اللہ کا مقام زیادہ ہے؟ عام انسان کی عزت کے دفاع کے لیے اللہ قانون دے چکا، تو کیا رسول اللہ کی عزت کے دفاع کے لیے اللہ نے کوئی قانون نہیں دیا؟ وہ قانون موجود ہے، چمگادڑ کو نظر نہیں آتا تو اس کا قصور ہے. قانون موجود ہے، پرانی کتابوں میں دلائل، وفاقی شرعی عدالت میں دلائل، قومی اسمبلی میں مسودہ پیش دلائل، وہ دلائل جن کی بنیاد پر قانون بنا، جو دلائل وفاقی شرعی عدالت میں بھی پیش کیے گئے، ان میں سے میں 3 آیتیں 3 حدیثیں اور پھر بعض علماء کے اخبار کو چھوڑ کے باقی باتوں کو مختصر آپ کے سامنے پیش کروں گا. پہلی دلیل جس کو بنیاد بنا کر قانون منظور کیا گیا، جو پرانی کتابوں میں بھی موجود ہے، وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 ہے. اللہ کریم اس آیت میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب الیم. قرآن کی آیت کو سمجھنا تو علماء کہتے ہیں ترجمہ پڑھ دو، شان نزول پڑھ دو. آیت کیوں تری؟ اس آیت کے نکات جو بیان کیے گئے وہ پڑھ دو. آیت کا پورا معنی مفہوم سامنے آتا ہے. سرکار صحابہ کے مجمع میں تو آپ
کچھ صحابہ نے آپ سے خطاب کرنا، متوجہ کرنا، کوئی بات کرنی تو صحابہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، راعینا، یہ جو سامنے آیت میں موجود ہے راعینا، اس لفظ کا معنی ہماری رعایت کیجئے، ہمیں بات کا موقع دیجئے، ہماری طرف نظر مہربانی کیجئے۔ اور اسی لفظ کو وہاں مجمع میں بیٹھے یہودی منافق تھوڑا بگاڑ کے پیش کرتے ہیں، آئین کو لمبا کرتے ہیں اور کہتے ہیں راعینا، آئین اور نون کے درمیان یا لفظ لمبا ہوا بدل گیا راعینا، اس کا معنی بگڑ گیا۔ عربی زبان میرے تو معنی بنتا ہے سن ہمارے چرواہے، نعوذ باللہ۔ عبرانی زبان میں جائیں تو معنی اور توہین امیز بنتا ہے، توجہ کیجئے گا، گستاخی پر مبنی معنی بنتا ہے۔ یہودی زبان پچکا کے دبے لفظ آہستہ تیز آہستہ آواز میں تیزی کے ساتھ راعینا کہہ جاتے ہیں، توہین کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آیت اتاری، غلطی یہودی کرتے ہیں، اللہ خطاب مومنوں سے کرتے ہیں۔ ہونا چاہیے تھا اللہ فرماتے یا ایھا الذین عادوا، اے یہودیوں، یہودیوں سے خطاب ہی نہیں، یا ایھا الذین آمنوا، پیغام کیا دیا؟ گستاخ رسول میری نگاہ میں اتنا مردود اور ذلیل ہے کہ میں رب اس سے خطاب کرنا پسند ہی نہیں کرتا، میں اپنے پیاروں سے خطاب کرتا۔ جب کوئی بندہ نگاہ سے بہت گر جائے تو پھر جس نے گرایا ہے نا وہ کہتا ہے یار میں نل گالی کوئی نہیں کر رہی، اے بڑا ہی کٹیا آدمی ہے، بڑا ڈگیا آدمی ہے۔ رب نے ان سے کلام ہی نہیں کیا، خطاب ہی نہیں کیا، مومنوں سے خطاب کیا۔ اور جو غلط لفظ تھا راعینا، اللہ نے اس کو ذکر ہی نہیں کیا، وہ جو درست لفظ تھا جس سے توہین کا پہلو بھی نکل آتا تھا، اللہ نے کہا اے میرے صحابہ، میرے پیارو جانثارو، نبی کے جانثارو، تم صحیح لفظ کو بھی چھوڑو، کہ جس صحیح لفظ میں نبی کی گستاخی بے ادبی کا پہلو نکلے اس لفظ کو بھی چھوڑ دو۔ چھوڑ دیا۔ پھر آگے اعلان ہے واسمعوا، کان کھول کر سنو، للکافرین عذاب علیم، آئندہ توہین کرنے والے کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ دردناک عذاب کی دنیا میں صورت کیا؟ اور صحابہ نے اس آیت سے سمجھا کیا؟ حضرات صحابہ میں حضرت سعد ابن عبادہ، سعد ابن معاذ، انہوں نے اہل مدینہ میں اعلان کیا، یہودیوں میں بھی اعلان کیا، یا اعداء اللہ علیکم لعنت اللہ، اے خدا کے دشمنوں تم پہ خدا کی پھٹکار اور لعنت برسے، خدا کی پھٹکار لعنت برسے۔ والذی نفسی بیدہ لئن سمعت آل الرجل منکم، اللہ کی قسم آئندہ اگر تم سے توہین رسالت سنی لأضربن عنقا، تو حضرت سعد فرماتے ہیں میں تمہاری گردن اڑا دوں گا، میں خود تمہیں قتل کر دوں گا۔ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کی کتاب فتح القدیر میں فرماتے ہیں ایک صحابی نے اعلان نہیں کیا، صحابہ کی جماعت نے اعلان کیا کہ اب آیت اتر چکی ہے، آئندہ اگر توہین رسالت کی تو تمہیں قتل کیا جائے گا۔ صحابہ اس آیت سے سمجھے کہ حضور کے گستاخ کی سزا موت ہے، اعلان کر دیا۔ صحابہ کے گھروں میں پہنچا، کافروں تک پہنچا تو فانتہت الیہود بعد ذالک، یہودی باز آ گئے اور سرکار تک پیغام پہنچا۔ سرکار نے صحابہ سے نہیں کہا صحابہ تم نے قرآن کی آیت کا معنی غلط سمجھا ہے، تم اللہ کی قسمیں کھا کے کہتے ہو کہ قتل کر دوں گا، نہیں ہوگا۔ پہلی آیت یہ استدلال صحابہ کا عمل پیش کر دیا گیا۔ دوسری آیت یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 61، اس کے آخری الفاظ کو دیکھیے، اللہ رب العزت فرماتے والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، جو اللہ کے رسول کی توہین کرنے والے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس میں لفظ ہے یؤذونا، زبان سے کسی کو برا کہنا، گستاخی کرنا، توہین کرنا۔ اللہ فرماتے جو نبی کی توہین کرنے والا ہے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہی لفظ اللہ نے سورہ احزاب میں استعمال کیا اور فرماتے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو رسول اللہ کی توہین کرنے والے ان کے لیے دنیا میں لعنت، آخرت میں لعنت، پھر ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے، رسوا کر دینے والا عذاب ہے، آخرت میں رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ دوستو یہ آیات اتری ہیں، ان آیات میں ایک لفظ مشترکہ ہے یؤذونا۔
ان آیات کی تفسیر حضور نے صحابہ کو کیا سمجھائی ہے؟ میں پہلے حضرت ابن عباس کی ایک بات نقل کرتا ہوں. وہ فرماتے ہیں یؤذونا لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، گستاخ پر دنیا میں لعنت، آخرت میں لعنت. دنیا میں لعنت کی صورت کہتے ہیں دنیا میں لعنت کی صورت ہے کہ گستاخ کو قتل کیا جائے گا. بھئی آخرت میں لعنت کی صورت، فرمایا آخرت میں لعنت کی صورت ہے کہ گستاخ کو جہنم میں ڈالا جائے گا. پھر اور مفسرین کو لیں اور فقہاء بھی، اے امام اعظم بھی، اے امام ابو شافعی بھی، اے امام احمد بن حنبل بھی، اے امام مالک بھی ہیں. میں ان سب کو چھوڑ کے ذات پیغمبر کے عمل کو آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں جن پر قرآن اترا ہے. اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، سرکار نے ساری تفصیل امت کو پہنچا دی. آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، ساری تفصیل امت کو پہنچا دی. گستاخ پر دنیا میں لعنت، گستاخ کے لیے دردناک عذاب. ہم حضور کی خدمت میں جا کے پوچھتے ہیں حضور یہ دردناک عذاب سے دنیا میں لعنت سے مراد کیا ہے؟ تو آپ کو بخاری جلد 2 میں اس کا جواب ملتا ہے. سرکار صحابہ کے مجمع میں آئے اور آ کے فرمایا من لی کعب بن الاشرف، اے صحابہ تم میں سے کون ہے جو کعب بن اشرف ذمی، کعب بن اشرف سے میرا انتقام لے. یہ کعب بن اشرف مدینہ کا رہائشی ہے، مسجد نبوی سے 6.5 کلومیٹر دور اس کا قلعہ ہے. مسجد نبوی سے 6.5 کلومیٹر دور، مسجد قباء کے قریب اس کا قلعہ آج بھی موجود ہے. یہ وہاں کا رہنے والا، یہودیوں کا سردار، امام الانبیاء کی توہین کرنے والا ہے، گستاخی کرنے والا ہے. تو حضور صحابہ سے فرماتے ہیں من لی کعب بن الاشرف، مجھ محمد کا بدلہ کعب بن اشرف سے کون لے گا؟ میری عزت کا دفاع تم میں سے کون کرے گا؟ حضرت محمد بن مسلمہ کھڑے ہوئے اور حضور سے عرض کرنے لگے اتحب ان اقتلا، اس کا مفہوم حضور یہ بتائیے اللہ کا حکم آ چکا کہ گستاخ کو قتل کیا جائے. حضور یہ آپ کے دل کی چاہت تمنا گستاخ کو قتل کیا جائے؟ سرکار فرماتے نام، میں نے جو کہا میرا بدلہ کون لے گا، اس کا مطلب یہ کہ گستاخ کو قتل کیا جائے. یہ صحابی 2 دوستوں کے ساتھ گئے اور جا کے کعب بن اشرف سے کوئی یاری دوستی کا ظاہر تعلق بنایا، اس کو قتل کر دیا. بقی میں پہنچ کے نعرہ تکبیر بلند کیا، سرکار کی خدمت میں آئے تو حضور نے فرمایا افلحت الوجوہ، یہ چہرے روشن اور کامیاب ہو گئے. روایت کے الفاظ کو دیکھیے، سرکار فرماتے میرا بدلہ کون لے گا؟ آگے کیا ہے؟ فَإِنَّهُ قَدْ آذَ اللَّهُ. علماء سے پوچھے یؤذونا اور یہ لفظ آذا معنی میں کوئی فرق ہے؟ کہتے نہیں. قرآن کہتا ہے جو توہین کرے گا، اور سرکار فرماتے کعب نے توہین کر دی ہے، اب بدلہ کون لے گا؟ بخاری جلد 2 کی روایت، قرآن نے کہا توہین کرنے والے کی سزا ہے دردناک عذاب لعنت. سرکار نے فرمایا دردناک عذاب اور لعنت کی صورت گستاخ کو قتل کیا جائے، چنانچہ وہ گستاخ قتل کیا گیا. پھر ایک اور بخاری کی روایت ہے، وہ ہے ابو رافع یہودی کے بارے میں، حجاز، اہل حجاز کی سرزمین کا رہنے والا. بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تو یہ بڑا بھڑکا، توہین رسالت پہ اتر آیا، نبی کی اعلانیہ توہین کرنے لگا. تو قبیلہ خزرج کے لوگ آئے، سرکار سے کہتے ہیں حضور کہ پہلے قبیلہ اوس کے نوجوان سبقت دے گئے ہیں، آپ کی عزت پر پہرا دے گئے ہیں، ہمیں سعادت عطا فرمائیں کہ ہم آپ کی عزت کا دفاع کریں، ہمیں سعادت عطا فرمائیں. سرکار نے ان کے چند نوجوانوں کا انتخاب کیا، امر علیہم عبداللہ ابن عتیق کو ان کا امیر بنایا. یہ چلے گئے. امیر محترم حضرت عبداللہ ابن عتیق نے اپنے دوستوں کو کہا تم ذرا ایک طرف رہو، میں قلعے میں داخل ہونے کا ہیلا کرتا ہوں. ہیلا کیا، قلعے میں داخل ہو گئے. شام کا وقت تھا، کہتے ہیں رات گہری چھا گئی، آوازیں بند ہو گئیں، شور شرابہ ختم ہو گیا، لوگ گھروں میں سو گئے. تو میں ابو رافع کے مال کی طرف بڑھا، گستاخ کے مال کی طرف بڑھا. وہ بالا خانے پہ سو رہا تھا، اوپر چڑھ گیا، اس پہ جا کے حملہ کیا، خبیث بچ گیا. میں پلٹا، آواز بدل کے کہا ابو رافع کون تھا؟ وہ سمجھا میرا ہمدرد آیا ہے. تو اس نے کہا تیری ماں تجھے روئے، ابھی مجھ پر حملہ ہوا. حضرت عبداللہ پھر آواز کے تعاقب میں گئے، جا کے حملہ کیا، پیٹ چیر دیا. اب اوپر سے نیچے اتر رہے ہیں تو ان کا پاؤں پھسلا، سیڑھی سے پاؤں پھسلا، گر گئے. نتیجہ ان کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی. موسم ہے سردی کا، پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی. لیکن صبح صادق تک جب فجر کا وقت داخل ہوتا ہے
صبح صادق تک وہیں پر رہے. صبح صادق میں کس نے اعلان کیا؟ ابو رافع قتل ہو گیا. اب جلدی سے نکلے آگے, چابی نکالی, دروازہ تالا کھولا, قلعے سے باہر آگے, دوستوں کو لیا, مدینہ کی طرف چلے اور حضور کی خدمت میں حاضر ہو کے خوشخبری سنائی کہ حضور آپ کی عزت کا دفاع ہو چکا ہے, گستاخ انجام تک پہنچ چکا ہے. سرکار نے عبداللہ کو دیکھا, ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے, تو حضور نے فرمایا اپنی ٹانگ کو پھیلا دو. صحابی رسول نے اپنی ٹانگ پھیلائی, حضور نے اپنا مبارک ہاتھ دیا, صحابی کی ران پر یوں پھیرا. وہ صحابی فرماتے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے ہڈی کبھی ٹوٹی نہیں تھی. ہاتھ کا پھرنا تھا جیسے ہڈی کبھی ٹوٹی نہیں تھی. اس پر میں کچھ اور باتیں کیا کرتا ہوں, وقت تھوڑا رہ گیا, میں نے پہلا موضوع بھی بیان کر دیا. جیسے ہڈی کبھی ٹوٹی نہیں تھی. آپ ابو رافع کی قتل کی وجہ دیکھیے, بھائی قتل کیوں کیا؟ یہ گاندھی جیل میں کی بات میں نہ آئی, سرکار کی حدیث آپ کے سامنے ہے. بھائی قتل کیوں کیا؟ قتل کیوں کیا؟ وَكَانَ أَبُو رَافِعٍ يُؤْذِي رسول اللہ, وہ جو قرآن نے کہا تھا نا یؤذونا, وہی حدیث میں لفظ ہے. ابو رافع کے قتل کی کوئی اور وجہ نہیں ہے. ابو رافع کے قتل کی وجہ توہین رسالت ہے. توہین رسالت کی وجہ سے اسے قتل کیا گیا ہے. 17 روایات میرے پاس ہیں. حضرت علی المرتضیٰ گستاخ کو قتل کرتے, حضرت عبداللہ ابن زبیر گستاخ کو قتل کرتے, حضرت خالد بن ولید گستاخ کو قتل کرتے ہیں, حضرت عمر فاروق گستاخ کو قتل کرتے ہیں. 17 روایات مدینہ طیبہ میں صحابہ نے گستاخوں کو قتل کیا ہے. اور ایک روایت فتح مکہ کے بعد کی ہے. مکہ فتح ہوا, سرکار امام الانبیاء نے عام معافی کا اعلان کر دیا. عام معافی کا اعلان, حرم میں آؤ گے پھر بھی معافی, اپنے گھروں کو اندر سے بند کر لو گے پھر بھی معافی, سیدنا ابو سفیان کے گھر میں چلے جاؤ گے پھر بھی معافی. کیونکہ ابو سفیان ان کو اعزاز پتہ کیوں ملا؟ حضرت ابو سفیان اسلام دشمن تھے, لیکن یہ بھی کہتے تھے محمد کردار کے بڑے اعلیٰ ہے, اخلاق کے بڑے اعلیٰ ہے. اور ایک بار حضرت ابو سفیان نے, مکہ کے کافروں نے حضور کو تشدد کرنا چاہا, تو ابو سفیان نے اپنا گھر کھولا, حضور کو پناہ دے دی, حضور کو پناہ دے دی. اللہ رب العزت نے فتح مکہ کے موقع پر انہیں اعزاز دیا کہ ان کے گھر کو پناہ گاہ بنا دیا ہے. جس نے پناہ دی اسے ایمان ملا, جس گھر میں پناہ ملی اس گھر کو پناہ گاہ بنا دیا. ایک بار کے اندر میں نے یہی بات کر دی, میرا عنوان تھا رسول اللہ سے وفا حالت کفر میں بھی کی جائے تو اللہ اس کا بدل بھی دیتے ہیں, اس کا بدل بھی ملتا ہے. سیدنا ابو سفیان کی بات, ابو بکر کی بات, عمر کی بات, حضرات صحابہ کے تذکرے ہوئے تو بعد میں ایک صاحب وکیل کھڑے ہوئے, کہنے لگے, اب جملہ دیکھیں, کہنے لگے اور تسی ابو سفیان نو تے کاٹ کے لے گئے ہو لیکن ہندا نو کیویں کڈو گے؟ میں کہ مطلب اور ہندا کو آپ مسلمان مانتے ہیں الحمدللہ, وہ کی مسلمان ہوئی؟ میں نے کہا حضرت حمزہ کا پاکیزہ خون ہندا کے اندر چلا گیا تھا, کلیجہ چبایا تو حضرت ہندا کے اندر کس کا خون گیا؟ خدا کی قسم حضرت حمزہ کا خون اتنا برکت والا ہے کہ اللہ نے حضرت ہندا کو, اور باقی باتیں اپنی جگہ, حضرت ہندا کو بھی ایمان عطا کیا. تو ابو مکہ میں اعلان کیا ہوا جو اپنے گھر کو اندر سے بند کر دے عام معافی, گھر حرم میں آئے معافی, معافی کا اعلان ہے. لیکن سرکار فرماتے ہیں صحابہ عبداللہ ابن قتل کو جہاں پاؤ اس کو وہیں پر قتل کر دو. صحابی تلاش کرتے ہیں تو ایک صحابی کی نگاہ پڑی, وہ آیا حضور کے پاس, فجاء رجل, اور کہنے لگا ابن قتل متعلقم باستار الکعبۃ, اللہ کے نبی ابن قتل مل گیا, لیکن یا رسول اللہ وہ تو کعبے کے پردے میں لپٹا بیٹھا ہے, اب کیا کرے؟ وحی آئی ہے, خدا کی قسم وحی آئی ہے, اللہ نے پیغام اتارا ہے, اور حضور نے وہ پیغام صحابہ تک پہنچایا, او کو تل کو, اس کو وہیں پر قتل کرو. کعبے کے پردے سے نکالا, ملتزم مقام ابراہیم, کعبے کا سایہ, مطاف طواف کی جگہ, اس جگہ پر اسے قتل کیا گیا. بعد میں محدثین سوال اٹھاتے ہیں ابن قتل توہین رسالت کی وجہ سے واجب القتل ہو گیا, لیکن اس کو حرم کی حدود میں قتل کیوں کیا؟ یہاں سے نکالنے کا حکم آتا, اللہ کہتے یہ حرم ہے, حرمت کی جگہ ہے,
کعبے کا احترام ہے، اس کو حرمت کی جگہ سے، حرم کی حدود سے باہر ہیل کی حدود میں لے جاؤ، وہاں جا کے قتل کرو۔ جیسے دو نوجوان مسجد میں جھگڑا کرتے ہیں، مولانا نے کہا یار نہ لڑو مسجد ہے، بعض نہیں ہے تو کہتے ہیں مسجد سے باہر چلے جاؤ، تو بھائی اس کے بارے میں بھی حکم ہوتا ہے باہر لے جاؤ۔ پھر علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ادریس صاحب کانوی رحمۃ اللہ علیہ، ایسے بڑے بڑے محدثین، وہ کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس دن حرم کی حرمت اٹھا لی تھی اور تا قیامت آنے والوں کو بتایا میری نگاہ میں کعبے کا مقام کم ہے، محمد کی عزت کا مقام زیادہ ہے۔ کعبہ بھی میرے محمد کے گستاخ کو پناہ نہیں دے سکتا۔ جب کعبہ پناہ نہیں دیتا تو جج پناہ دے گا، وزیر اعظم پناہ دے گا، صدر پناہ دے گا، خدا کی قسم کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ کعبہ پناہ نہیں دے رہا۔ 17 واقعات میرے سامنے ہیں، میری نگاہوں میں ہے، میں نے کچھ اپنی کتاب سے بھی واقعات اس میں سے نقل کیے۔ دوستوں اگر یہ واقعات نہ ہوتے، یہ عمل نہ ہوتا، فقط ایک موقع پر حضور گستاخ کے بارے میں اعلان کرتے قتل کر دو، تو قانون ناموس رسالت کی صداقت حقانیت کے لیے سرکار کا ایک فیصلہ کافی تھا، ایک فیصلہ کافی تھا۔ مد مقابل جو طبقہ ہے نا، میرا ان سے ٹاکرا واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ ایک بار میں نے پوچھا کہ یار میرے پاس تو دلائل ہیں سرکار کے گستاخ کی قتل پر، تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ کیا قرآن کی آیت ہے کہ حضور کے گستاخ کی سزا موت نہیں؟ سرکار نے فرمایا میرے گستاخ کی سزا موت نہیں۔ تو کہنے لگا نہیں میرے پاس یہ دلائل تو نہیں، حضور کا اپنا عمل ہے اور حضور کا ایک منصب اور شان ہے۔ کیا؟ کہنے لگا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو تم رحمت للہ مانتے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگا حضور کی رحمت کا تقاضا ہے کہ آپ کی گستاخوں کو معاف کیا جائے، حضور کی رحمت کا تقاضا ہے آپ کے گستاخوں کو معاف کیا جائے۔ دوسرا کہنے لگا حضور نے خود بھی تو معاف کیا ہے۔ جیسے ایک نوجوان مجھ سے سوال کرتا ہے طائف کی وادی میں جو کچھ ہوا توہین، میں نے کہا توہین؟ جس نے شاعر مجنون کہا توہین، مختلف واقعات کو پیش کیا، بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں، ساری توجہ مجھے دیجیے گا۔ مختلف واقعات کو پیش کرنے کے بعد مجھے کہنے لگا مولانا یہ بتائیں ان سارے گستاخوں کو حضور نے معاف کیا تھا، قتل کروایا تھا، بدلہ لیا تھا؟ میں نے کہا معاف کر دیا تھا۔ کہتا حضور تو معاف کرتے ہیں لیکن آپ کے ملک کا قانون اور یہاں کے رہنے والے وہ کہتے گستاخ کی سزا ایک ہی ہے، موت۔ حضور کا عمل اور ہے، آپ کا عمل اور ہے۔ حضور رحمت للعالمین ان کی رحمت کا تقاضا بھی ہے آپ کے دشمن کو معاف کیا جائے۔ میں نے کہا جوان بیٹھ، تو بتا اگر تجھے کوئی گالی دے معاف کرے گا؟ چپ۔ تیری ماں بہن بیٹی کی عزت کو پامال کرے معاف کرے گا؟ اب بولا نہیں۔ میں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ تیرے دل میں ماں بہن بیٹی کی عزت کا مقام زیادہ ہے، سرکار کی عزت کا مقام کم ہے۔ وہ کیسے؟ میں نے کہا تم خود کہتے ہو اپنی عزت کے لٹیرے کو معاف نہیں کروں گا، سرکار کی عزت پر حملہ کرنے والے کو معاف کیا جائے گا۔ میرا جھگڑا ہوا چند نوجوانوں سے، مارتے ہیں پیٹتے ہیں، مجھے برا کہتے ہیں، میں برداشت کرتا ہوں کہ جناب کچھ کہا تو اور رد عمل سخت آئے گا۔ پھر ایک جرت میں بڑا تو مجھے ماں کی گالی دیتا ہے، جیسے ماں کی گالی دی برداشت نہیں کر سکا اور میں نے کہا میری ماں نو گال نہ کٹی، سارے دیکھنے والے کہیں گے یہ مولوی منیر کے دل میں اپنی ماں کی عزت زیادہ ہے، اپنی عزت کم ہے، اس وجہ سے اپنی عزت کی بات آئی خاموش تھا۔ ماں کی عزت پہ حملہ ہوا فوراً بولا ماں نو گال نہ کٹی۔ جب ہم کہتے اپنی عزت پر سمجھوتا نہیں اور سرکار کی عزت پر سمجھوتا ہوگا نعوذ باللہ، تو ہم عمل کردار سے بتاتے ہیں کہ ہمارے دل میں حضور کی عزت کا مقام نعوذ باللہ کم ہے۔ اور اصل مسئلہ کیا ہے دوستو؟ یہ جتنے واقعات پیش کیے جاتے ہیں یہ سارے مکہ کی زندگی کے ہیں، اور مکہ کے اندر رب کا حکم فاصبروا، صبر کرو بدلہ نہ لو، کفو ایدیکم، ہاتھوں کو روکو۔ مکہ میں حکم جہاد کا نہیں آیا، مکہ میں حکم حدود و قصاص کے احکامات آئے نہیں، ریاست نہیں ہے۔ اور مکہ سے جب ہجرت مدینہ ہوئی ہے، ریاست کو وجود ملا، جہاد کو حکم آیا، حدود و قصاص کے احکامات آئے۔ جیسے مکہ میں قاتل کو قتل نہیں کیا، زانی کو کوڑے نہیں لگائے، چور کے ہاتھ نہیں کاٹے، وجہ کیا؟ قانون خداوندی نہیں؟ نا جناب، مکہ میں ابھی حکم اترا نہیں ہے،
مدینہ میں آئے، حکم الہی اترا، اب یہاں کس نے قتل کیا؟ قاتل کو قتل کیا گیا، چوری کی ہاتھ کاٹا گیا، زنا کیا کوڑے مارے گئے، اور مکہ کے اندر کس نے مدینہ ہجرت کے بعد کس نے سرکار کی توہین کی ہے تو اس توہین کرنے والے کو بھی قتل کیا گیا ہے۔ یہ گڑبڑ کرتے ہیں کام کو، کیا کرتے ہیں؟ مکہ کے حالات پیش، اور بھائی مکہ کے احکامات اور مدینہ کے احکامات اور، مدینہ ہجرت کے بعد گستاخوں کو قتل کروایا گیا۔ چند واقعات تو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، اور پھر یہ حق کے رسول ہے، حق کے رسول جس کا حق وہی معاف کر سکتا ہے۔ میں نے اس نوجوان سے دوسری بات کی تھی، میں نے کہا جناب آپ کی توہین کرنے والا بھاگ جائے، موبائل لیپ ٹاپ چھین کے بھاگے، اور میں آؤں اور کہوں میں نے آپ کے دشمن کو معاف کیا، میری معافی کا اعتبار کرو گے؟ کہتا نہیں، کیوں؟ کہنے لگا توہین تو میری ہوئی ہے، آپ کون ہوتے ہیں معاف کرنے والے؟ تو میں نے کہا جناب توہین تو حضور کی ہوئی ہے، تمہیں کس نے ٹھیکہ دیا حضور کے گستاخ کو معاف کرنے کا؟ سرکار کی توہین ہوئی ہے، سرکار نے اپنی حیات میں مکہ کی زندگی میں معاف کیا تو آپ کو اختیار حاصل تھا، مدینہ میں آئے، حدود و قصاص کے احکامات اترے تو سرکار نے اللہ کے حکم کو نافذ بھی کروایا ہے۔ یہ واقعات تمہارے سامنے نہیں، نبی علیہ السلام نے گستاخوں کو قتل نہیں کروایا۔ رہی بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کے متضاد ہے یا نہیں؟ حضور تو رحمت للعالمین ہے، آپ تو معاف کرنے والے ہیں، درگزر کرنے والے ہیں، پھر آپ ذاتی بدلہ لیں گے؟ دوستو یہ ذاتی بدلہ ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ کے حکم کو نافذ کرنا ہے۔ جج صاحب نے فیصلہ دیا، اس پر قتل کا جرم ثابت ہو چکا، 302 قانون کے تحت پھانسی کے پھندے پہ چڑھایا جائے گا۔ اب اس کے وارث، اس کے حواری کہنے لگے جج نے اپنا بدلہ لیتا۔ جج کو خبر ملی، جج نے کہا پاگلو، میں نے اپنا بدلہ نہیں لیا، جس ریاست کا ملازم ہوں اس ریاست نے مجھے اصول ضابطے دیے، ان اصول و ضابطوں کی بنیاد پر میں نے فیصلہ سنایا ہے، میرا بدلہ نہیں ہے، قوانین کے تحت مجرم کو سزا سنائی ہے۔ اللہ کی قسم جیسے قاتل کو قتل کروانا حضور کا ذاتی انتقام نہیں، چور کے ہاتھ کٹوانا سرکار کا ذاتی بدلہ نہیں، ایسی گستاخ کو قتل کروانا حضور کا ذاتی بدلہ نہیں ہے۔ اللہ نے حکم دیا، رسول اللہ نے اس حکم کو نافذ کروایا ہے، اپنا ذاتی بدلہ نہیں دیا، آپ نے حکم کو نافذ کروایا ہے۔ اور اسی اعتراض پر آخری بات، پھر دو چھوٹے چھوٹے اعتراض، چھوٹی سی بات، کہتے رحمت للعالمین نہیں بھائی ہیں، لیکن رحمت للعالمین کا مطلب یہ ہے کہ توہین جائز ہو جائے، جرم نہ رہے۔ مولانا صاحب بڑے اخلاق والے، بڑے کردار والے، لیکن کیا ان کے اخلاق کردار کا تقاضا یہ کہ ان کو گالی دینا، ان کی توہین کرنا جرم نہ رہے؟ اسی طرح سرکار رحمت للعالمین تھے، ہیں، رہیں گے، لیکن ان کی رحمت للعالمین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سرکار کی توہین جرم نہ رہے۔ اللہ کی قسم رب کو گوارا نہیں ہے کہ اس کے مصطفیٰ کی دھرتی پر توہین کی جائے اور گستاخ کو چھوڑ دیا جائے۔ آپ اپنے محبوب ذات کی توہین برداشت نہیں کرتے تو اللہ اپنے محبوب کی توہین کرنے والے کو کیسے چھوڑیں گے؟ یہ رب کا قانون اور صرف اسلام کا قانون نہیں ہے، پہلی کتابوں میں، اسلامی کتابوں میں بھی یہی ضابطہ قانون چلا آیا ہے۔ اور دو آخری باتیں دوستوں، یہ تو ان کے اعتراض کا جواب ہے، ہیلہ بہانہ کر کے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ باقی یہ ان کا اعتراض کہ اس قانون کا استعمال غلط ہوتا ہے۔ اچھا بھائی بڑے غور سے سنیے گا، اگر غلط استعمال ہوتا ہے تو کیا کریں؟ کہتے ہیں ترمیم کرو۔ بے وقوف گدھے آدمی، مسجد سے جوتی اٹھائی گئی، کہتا ہے کہ مسجد کو شہید کرو۔ بھائی کیوں؟ کہتا ہے مسجد سے جوتی چکی گئی۔ امام صاحب ہنستے ہیں، یار مسجد سے جوتی اٹھائی گئی تو حال یہ کہ مسجد شہید کی جائے؟ اور منطقی جواب دیتا ہے مولانا صاحب مسجد نہ ہوتی میں آتا نہیں، مسجد تھی میں آیا تب جوتی اٹھائی گئی ہے، اس لیے مسجد کو شہید کرو۔ تو مولانا کہیں گے یہ آمکانہ طرز ہے، آپ کی جوتی چوری نہ ہو اس کا حل یہ نہیں کہ مسجد شہید کی جائے، آپ کی جوتی چوری نہ ہو حل یہ کہ جوتی کی حفاظت کا انتظام کیا جائے۔ اگر قانون غلط استعمال ہوتا ہے حل یہ نہیں ختم کرو، حل یہ نہیں ترمیم کرو، آپ اپنی تفتیش تحقیق کا نظام ٹھیک کریں، آپ عوام کی تربیت کریں، قانون کو صحیح طرح نافذ کریں۔ سیالکوٹ بار میں
یہی سوال آیا تو میں نے وکلا سے پوچھا ہاں بھئی قانون کا غلط استعمال ہوتا ہے؟ تو یہ بار کے صدر بیٹھے ہاں جی ہوتا ہے. میں نے کہا نہیں ہوتا. ہوتا ہے. میں نے کہا نہیں ہوتا. کہاں ہوا؟ کہتے یہ دیکھو سمڑیال کے اندر ایک سری لنکن ہے، اس کو مارا، اس کو آگ لگا دی، قتل کر دی، آگ لگا دی، گلی میں سڑکوں پہ گھسیٹا. میں نے کہا وکیل صاحب، صدر صاحب، یہ قانون کا غلط استعمال کہلاتا ہے؟ ہاں. میں نے کہا نہیں، یہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا کہلاتا ہے. قانون اپنے ہاتھ میں لیا ہے. باپ کے قاتل کو قتل کیا، قانون ہاتھ میں لیا ہے. قانون غلط نہیں ہے، قانون کو ہاتھ میں لینے والے کا مسئلہ ہے. ہمارے ملک کے اندر اگر گستاخ کو قتل کیا گیا، کسی نے قانون اپنے ہاتھ میں لیا، تو آپ اس کے اسباب تلاش کریں. ایک سبب یہ ملے گا عوام کی تربیت نہیں ہے، جذباتیت زیادہ ہے. اور دوسرا سبب ملے گا کہ ریاست اپنی ذمہ داری ادا ہی نہیں کرتی. 86 سے لے کے 2023 تک آج تک ایک گستاخ کو پھانسی نہیں دی گئی. گستاخ پکڑے جاتے ہیں 2 4 5 سال جیل میں، پھر وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ یورپ، وہاں کی نیشنلٹی گرین کارڈ. یہ ان چوڑوں کو، مسلیوں کو، ان بدبختوں کو گرین کارڈ نظر آتے جس کی وجہ توہین کرتے ہیں. 5-7 سال جیل میں لے کے یورپ پہنچ جاتے ہیں. اگر ریاست 2-3 گستاخوں کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دے، ان کے گرین کارڈ جیلوں سے نکل جائیں گے، نیشنلٹیوں کی خواہشیں ختم ہو جائیں گی. ریاست گستاخوں کو سزا نہیں دیتی، پروٹوکول کے ساتھ یورپ بھیجتی ہے. اس وجہ سے ملک پاکستان میں توہین کا طوفان ختم نہیں ہوتا. بہرحال اگر غلط استعمال ہو، اگر استعمال غلط ہو تو حل ختم کرنا نہیں ہے، ترمیم نہیں ہے، حل تفتیش و تحقیق کا نظام ٹھیک کرنا ہے. اور آخری بات کہتے جی اس قانون کے ذریعے غیر مسلموں کے حقوق پامال ہو جاتے ہیں. غیر مسلموں کے حقوق پامال ہو جاتے ہیں. آپ سے پوچھتا ہوں، بڑے غور سے سنیے گا، کیا ہمارے ملک میں رہنے والے غیر مسلموں کا حق ہے کہ ہمارے نبی کی توہین کریں؟ مل کے بتائے نا یار. میں 14واں دن سفر چاہے نہ تھکیا میں نہیں جنہ تسی تھک گئے ہو. ہمارے ملک میں جو غیر مسلم، ان کا حق ہے ہمارے نبی کی توہین کرے؟ زور ہی نہیں تھاڑے. ان کا حق ہے ہمارے نبی کی توہین کرے؟ خدا کی قسم حضور کے بارے میں انتہائی درجہ غیرت مند ہونا چاہیے. ان کا حق ہے نبی کی توہین کرنا؟ مل کے حق ہے نبی کی توہین کرنا؟ خدا کی قسم ان کا حق نہیں ہے. جب ان کا حق ہی نہیں ہے تو قانون ناموس رسالت ان کے حقوق پہ ڈاکہ کیسے ہے؟ اس قانون کے ذریعے ان کے حقوق کی پامالی کیسے ہے؟ اور دوستو ہمارا حق ہے ہمارے نبی کی عزت محفوظ رہے، ہمارا حق ہے ہمارے نبی کا مقام محفوظ رہے. ہم اس قانون کے ذریعے، ایسی کانفرنسوں کے ذریعے، ایسے پروگراموں کے ذریعے اپنے حق کا دفاع کرتے ہیں، غیر مسلم کے حقوق پامال نہیں کرتے. وہ کرایہ دار میرے باپ کو گالی دے، میرے باپ کے منہ میں تماچا مارے، میں احتجاج کروں، باپ کے حق کے لیے دفاع کروں، دفاع میں آ جاؤں، وہ کہ جناب میرے حق کو پامال نہ کرو، تو اس کو میں کہوں گا تجھے کس نے حق دیا ہے کہ میرے باپ کو گالی دے؟ تجھے کس نے حق دیا ہے کہ میرے باپ پر تشدد کر؟ میرا حق ہے کہ میرے باپ کی عزت جان محفوظ رہے. تیرا حق نہیں ہے کہ میرے باپ کی عزت پامال کرے. غیر مسلم ریاست میں رہے، ملک پاکستان میں رہے، لیکن اپنی حدود میں. اس کا حق نہیں ہے کہ ہمارے نبی کی توہین کرے، اس کا اختیار نہیں ہے ہمارے نبی کی توہین کرے. ہمارے نبی کی عزت محفوظ رہے، ہمارا حق ہے. اور ہم اس ملک میں 21 کروڑ مسلمانوں کی موجودگی میں مدارس، مساجد، تنظیمیں، تاریخ خانقاہیں، علماء، مفتی، مشائخ، آپ، میں اور بڑی تعداد میں مسلمانوں کی موجودگی میں ہم دفاعی کام کرتے ہیں اور سرکار کے حق کا دفاع کرتے ہوئے، عزت رسول کا دفاع کرتے ہوئے بھی ملامتیں برداشت کرتے ہیں، اعتراضات برداشت کرتے ہیں. ہم اقدامی پوزیشن پر نہیں جا پا رہے. وجہ یہ ہے وہ جو میں نے شروع میں عرض کی، مسلمان کو سرکار کی ذات سمجھنے کے لیے، ان کی عزت، ان کی حرمت، ان کی ختم نبوت، ان کے ناموس کی تفصیلات کو جاننے کے لیے فرصت نہیں ہے. میرے دوستو، حضور ہمارے ہیں، ہم حضور کے ہیں، سرکار نے ہمارا ہر ایک حق ادا کیا ہے. اب بات ہمارے ذمے ہے. اب ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم نے حضور کے حقوق کتنے کیسے ادا کیے ہیں. مان لینا کافی نہیں ہوتا، حق کو ادا کرنا
عزت کا دفاع کرنا ضروری ہوتا ہے۔ بیٹا ماں کی عزت کو مان جائے، باپ کے مقام کو مان جائے، ماں کی عزت پہ حملہ ہو، باپ کے مقام پہ حملہ ہو، بیٹا دفاع کے لیے نہ آئے تو ماں کہتی دفاع کیوں نہیں کیا، باپ کہتا ہے میرے مقام کا دفاع کیوں نہیں کیا۔ وہ جواب میں کہ ابا میں نے آپ کے مقام کو مانا جو ہے، اماں میں نے آپ کی عزت کو مانا جو ہے، تو ماں کہے گی بیٹے ماننا بھی ہے دفاع بھی کرنا ہے، باپ کہے گا بیٹے ماننا بھی ہے دفاع بھی کرنا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، سرکار کو صرف مان لینا کافی نہیں ہے، سرکار کی ختم نبوت عزت کو مان لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ سرکار کی عزت، سرکار کی ختم نبوت پر پہرا دینا، حفاظت کرنا، جان مال بخش صلاحیت لگا کے پیغمبر سے وفاداری کرنا، یہ بھی سرکار کا حق ہے۔ ہم نے اس حق کو کتنا ادا کیا ہے، آپ اور میں اپنا احتساب کریں گے، اور پھر آج نیت عزم ارادہ کر کے جائیں گے کہ اللہ آج کے بعد ہماری جان مال بخش صلاحیت ادارے تنظیمیں جماعتیں سبھی تیرے پاک نبی کی عزت ختم نبوت کی دفاع کے لیے پیش ہے، اور ہم کردار کے غازی بن کر میدان میں ڈٹ کر سرکار کی عزت ختم نبوت کا دفاع کریں گے۔ اللہ کریم اس دفاع کے لیے ہمیں شرف قبولیت نصیب فرمائے، اور جب جہاں حضور کے پاک نام پر بلایا جائے، ختم نبوت کے عنوان پر بلایا جائے، جتنی دیر کے لیے بلایا جائے ہم سر کے بل خوشی کے ساتھ دوڑے ہوئے جائیں۔ اللہ کریم میرے کہنے کو آپ کے سننے کو قبول فرمائے۔